دودھ بیچتے بیچتے وہ بڑی محنت سے، اپنے جوتے نہیں ہوتے، جب وہ ریلوے روڈ کالج میں پڑھ رہا تھا، کلاس کے بچے پیسے مل کے ڈال کے اس کو جوتے خرید کے دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کا نام ملک معراج خالد تھا. کیا نصاب میں نہیں ہونا چاہیے؟ میں ابھی کینیڈا تھا اباؤٹ کپل آف منتھس اگو. وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی. وہ کہنے لگے کہ جو جوان لوگوں کو تراشتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی دیکھ لینا چاہیے. اب وہ کہتے ہی ہیں کہ جنریشن سیکھتی ہے 3 جگہوں سے. ایک وربل ہے، کچھ دیکھ کے، کچھ سن کے، اور کچھ دیکھ کے کہ جی یہ بھی کچھ ہو رہا ہے. اٹس جسٹ لائک دس کہ 4 گھنٹے لیکچر سنا دو کسی کو کہ محبت کیسے کرنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ کسی کو پھول دے کے دیکھ لو، وہ دیکھ لیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کا بیلٹ ہے، اس میں لوگ سیکھتے زیادہ ہیں تھرو پرسنالٹیز. لائک عیدی صاحب تھے، آئے دنیا میں، محبت کی اور چلے گئے. تو قاسم شاہ صاحب یہ مجھے گائیڈ کریں کہ پاکستان میں ہاؤ ڈو وی کریٹ دوز کائنڈ آف انفلوئنسرز جو کہ ان لوگوں کو قدم با قدم سکھاتے ہوئے چلیں. باتیں تو بہت کر لیتے ہیں آواز کے ساتھ، گونج کے ساتھ، بٹ وہ جو رول ماڈلز ہیں وہ کہاں گے؟ اچھا، میری جو نصاب کے لیے تحریکیں ہیں، میری 3 تحریکوں میں سے تحریک کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں لوکل ہیروز کو نصاب میں ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا میرا ماننا یہ ہے کہ عبدالستار عیدی صاحب نصاب میں پڑھانے چاہیے ہمیں. میرا ماننا یہ حکیم سعید کو نصاب میں پڑھانا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو نواب و بہاولپور کو نصاب میں پڑھانا چاہیے. جب تک آپ لوکل مثالیں، محنت کی، سٹرگل کی، بڑے بڑے مشنز کی نصاب میں شامل نہیں کرتے. مثلا ایک کہانی ہے، وہ کہانی کوئی یہ گھڑی ہوئی نہیں، سچی کہانی ہے کہ لاہور کے مضافات میں گاؤں سے بچہ اٹھتا ہے جو دودھ بیچتا ہے. دودھ بیچتے بیچتے وہ بڑی محنت سے، اپنے جوتے نہیں ہوتے، جب وہ ریلوے روڈ کالج میں پڑھ رہا تھا، کلاس کے بچے پیسے مل کے ڈال کے اس کو جوتے خرید کے دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کا نام ملک معراج خالد تھا. کیا نصاب میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ چھوٹی کہانی ہے کہ سینٹر ماڈل لوور مال میں وہ کیسے پڑھتے رہے، کوٹ کے پیسے کس نے دیے، کیسے وہ اپنے دودھ والے کپڑے صبح مسجد میں کہاں چھپاتے تھے، کیسے پھر وہ اسکول جاتے تھے، کیسے یونیفارم چینج کرتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو عظمت دکھائی نہیں، عظمت بتائی نہیں. جب آپ نصاب میں چیزیں نہیں پڑھائیں گے تو لوگوں کے پھر مورالز نہیں بنیں گے. آج بچہ نیلسن منڈیلا سے، ٹونی رابن سے کیوں انسپائر زیادہ ہوتا ہے؟ اس کا لٹریچر زیادہ اویلیبل ہے. آج عیدی صاحب پہ 10 کتابیں نصاب کے لیے لکھی جائیں. اور سب سے بڑھ کے میری تحریک کا یہ بھی حصہ ہے کہ نصاب میں سیرت کو شامل کرنا چاہیے. ہم اللہ کے رسول کی زندگی سے بڑی زندگی کسی کی نہیں. آپ سیرت کو شامل کر دیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ قوم بن جائے گی. آپ سیرت کو پہلی سے گریڈ 16ویں جماعت تک کی، آپ ایم اے کی ڈگری میں بھی سیرت کا کچھ حصہ ضرور پڑھائیں. بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، بڑوں کو اندازہ نہیں ہے کہ حضور کی ذات گرامی کیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. تو یہ جب تک آپ رول ماڈلز کو ایڈ نہیں کرتے، آپ کہہ رہے تھے انڈو پاک میں ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہے. انسان کی نیچر ہے ہی ایسے. قرآن کہتا ہے بہترین جو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی کر کے دکھانے والے بڑے ہیں، صرف بتانے والے بڑے نہیں ہیں. ہماری پوری قوم تبلیغ پہ لگ گئی ہے کسی نہ کسی شکل میں. میں صرف تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہم کسی نہ کسی شکل میں صرف تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام تھا اور کر کے دکھانے کا کام تھا وہ نیچے چلا گیا. اب اصولی طور پہ کلاس کا ٹیچر رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ لگ گیا نمبر دلانے کے چکر میں. کلاس کا ٹیچر تھا مرشد، وہ مرشد کی بجائے ہم مرشد سے متاثر ہونا ہی بھول گئے، اس کی وجہ مرشد میں وہ خوبیاں نہیں ہیں. کلاس کا ٹیچر تو تھا استاد، مربی، جسے دیکھ کے ایک علم کا تاثر آتا تھا. ہمیں بڑی دنیا ایسی ہے جس کو دیکھ کے بنیے کا تاثر آتا ہے، اس کا ایک امپریشن ہی بزنس کا ہے، اس کا ایک صرف پروفیشن کا امپریشن ہے، پیشن ہے ہی نہیں اس کے پاس. نتیجہ یہ جب تک ہماری آنے والی نسل نئے چہروں کو، کامیاب لوگوں کی کہانیوں کو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ پڑھتی ہے. ایک کمپیریٹیو سب انالیسس کر کے دیکھیں. یہ ساتھ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، بارڈر ساتھ لگتا ہے آپ کا، وہ اپنے 1973 میں پیدا ہونے والے انند کمار پہ سپر 30 بنا دیتے ہیں. وہ اپنے ہیروز پہ، وہ پہاڑ توڑنے والے پہ مووی بنا دیتے ہیں، وہ 3 ایڈیٹس بنا دیتے ہیں، وہ تمام کے ٹنڈولکر پہ میرا مووی بنی ہوئی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ اپنی، اور ہم یہاں پر
چلا رہے ہیں تم میرے پاس ہو میرا خیال ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مطلب کیا یہی دکھانے کے لیے باقی رہ گیا؟ آپ ہیروز کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ آپ کچھ اچھا سنیں تو اس کی ایکو پیدا ہوتی ہے, اچھائی کو سننے سے اچھائی پیدا ہوتی ہے. دنیا میں پرانی ایک ریسرچ ہے سائیکالوجی کی, جنہوں نے کرمنل نیوز زیادہ پڑھی ہوتی ہے وہ کرمنل بن جاتے ہیں. جنہوں نے اخبار کے, آپ کے پاکستان میں ٹاپ ریٹنگ پروگرام سارے کرائم کے ہیں, سارے ٹاپ ریٹنگ کرائم کے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو ٹاپ ریٹنگ پہ جا رہے ہیں وہ جگتوں والے رات کے پروگرام ہیں. پوری قوم یا بھنڈ بن جائے گی یا کرمنل بن جائے گی. عملی مظاہرہ آپ سڑکوں میں دیکھ لیتے ہیں. تو آپ تو اچھا خاصا آپ کو لگتا نہیں ہے. پہلے اتنی کو جگتے ہمیں فیصل آباد میں تھوڑی سی مل جاتی تھی, چلیں کبھی کسی اور شو میں مل جاتی تھی. پوری قوم کو پچھلے چند سالوں سے ہم نے رات 10 بجے سے رات 12 بجے تک جگتوں پہ لگا دیا. آفیشلی سارے جگتے سن کے جگتے لگانے لگ پڑے. اور یہاں پھر ہمارے پاس ٹاپ ریٹنگ پہ پروگرام ہے, وہ کیا ہے؟ کرائم کے پروگرام ہے. ٹھیک ہے کہ ہتھ کڑی, سنگلیاں, زنجیریں, یہ پروگرام آپ کے ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اور کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا, شبیر دیکھتا ہے. یہاں کتنے شبیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب نتیجہ یہ ہے, جب آپ پوری گاربیج ان گاربیج آؤٹ قوموں میں جہاں پر جا کے دیکھیں زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کا میڈیا کنٹرول ہے, وہ میڈیا پہ ایکسیڈنٹ نہیں دکھاتے کہ لوگ کہیں خراب نہ ہو, لوگوں کے ذہن خراب نہ ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ جو دکھا رہے ہیں نصاب کے تھرو, میڈیا کے تھرو اور اپنی بات چیت کے تھرو, وہ اتنا ڈپریسو اور اتنا گندا فیس ہے سوسائٹی کا کہ اس سے سوسائٹی کو بدلا نہیں جا سکتا. ہے تو حقیقت, لیکن جو بنانا ہے ہمیں وہ دکھانا چاہیے, ہمیں اچھا دکھانا چاہیے. سو جب تک نصاب میں اور آپ کے میڈیم اور میڈیا کے ذریعے سکسیس کی سٹوریز سامنے نہیں آتی. ایڈیسن کا نام سنیں, ایڈیسن پہ موویز بنی ہوئی ہیں. بل گیٹس کا نام سنیں, موویز بنی ہوئی ہیں. اسٹیو جاب کا نام سنیں, موویز بنی ہوئی ہیں. فیس بک والے پہ مووی بنی ہوئی ہے. یہاں پر بڈھا گجر, موویز کے نام دیکھیں نا آپ, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب ہم نے آتف چودھری پہ فلم بنا دی ہے. مطلب میں کھلی بات اگر کہہ دوں, آپ نے اپنے ہر اس بندے پہ آپ نے مووی بنا دی ہے جس بندے کو مطلب ایز ہیرو نہیں پورٹرے کیا جا سکتا. آپ دھکے سے اس میں ایک ہیروئن ایڈ کرتے ہیں, 3 زبردست قسم کے نصیب و لال کے گانے ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد اسے ہٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ابھی تک ڈیفائن ہی نہیں کر سکے جناب پہ سب سے اچھی مووی اگر کوئی بنی ہے کسی گورے نے بنائی ہوگی, ہم بنا ہی نہیں سکے. اچھا ہم بنائیں بھی تو اس میں لو سٹوری زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں, اتنے تھوڑے ہوئے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں نے آخری 1987 میں ڈرونی فلم دیکھی تھی سینما میں, میں ہنس کے دورہ ہو گیا تھا, یقین کریں. وہ جب بلا آئی تو مجھے پتہ لگ گیا یہ بلا نہیں ہے. یعنی کہ اندازہ لگے لوکل تو ڈرونی فلم دیکھ کے ہنسا آ جاتا ہے, یہ بلا کو بھی دیکھ کے اب شرما جاتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب بلا بھی نہیں لگ رہی صحیح طرح سے. تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس میں؟ ہمیں اپنے تمام کے تمام ہیروز پہ موویز بنانی چاہیے.